عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کے اوپر ایک ہمیشہ آپ کو شکل کرنا پڑے گا کہ آپ ایک بڑے سکسیسفل ہائی پروفائل جنرل کے صاحبزادے ہیں. تو جب بھی آپ کو بات کریں گے لوگ کہیں گے ان کو تو جی ایچ کیو نے لانچ کیا. تو ہاؤ ڈو یو فائٹ دیٹ مائنڈ سیٹ کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ قاضی صاحب کو بھی، السلام علیکم جواد صاف کو بھی. وعلیکم السلام. مبشر بھائی آپ نے مدعو کیا، آئی ایم گریٹفل، اور بڑا اچھا ٹاپک آپ نے. دیکھیں، لیٹ اٹ بی لائک دس، جو بھی ہے میں اس کو جی ایچ کیو نے لانچ کیا، فلانا نے کیا، یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ بتا دیں کہ ان کو کس نے لانچ کیا. اب مطلب مجھے نہ پوچھیں نا، مطلب ایٹ لیسٹ میں ان تمام انکلوں کے نام جانتا ہوں جو ہمارے گھر میں لائن بنا کے کھڑے ہوتے رہے. تو اس لیے مجھے، اور آج بھی میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی تعلق واسطہ آپ بنوا دیں. لیکن دیکھیں، میں جو میری سٹرگل ہے ساری کی ساری، وہ ایک نظریے، ایک نظام کے لیے ہے، اور کوئی آپ کو جگہ نہیں دیتا. جب مبشر لقمان صاحب ٹی وی اینکر بن رہے تھے، اور ان کو کیا کسی نے موقع دیا تھا؟ کسی نے موقع نہیں دیا تھا. آپ نے اپنی محنت سے موقع حاصل کیا تھا، آپ نے اپنے سوچ، اپنے جو علم ہے اس سے حاصل کیا تھا. یا سعید قاضی صاحب آج جو اللہ نے ان کو نام دیا، یا جواد صاحب کو جو نام دیا، انہوں نے اپنی محنت سے حاصل کیا. سیاست بھی ایسی چیز ہے، اس کے اندر کوئی آپ کو موقع نہیں دیتا، لیکن دیر از آلویز اے روم ایٹ دا ٹاپ. اس لیے آپ کو محنت کرنی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے جس طریقے سے بھارت کے اندر ابھی جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے، آپ اسی کی مثال لے لیں. یعنی کہ ایک وہاں موجود تو تھا نا خلا، اور وہ خلا پر کرنے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محنت کرنی ہے. ہمیں جو ہے اپنے دوسرے کو، جو میری کم از کم سوچ ہے، میں کہتا ہوں کہ میں دوسرے کی کوتاہیوں پر، اس کی کمزوریوں پر سیاست نہیں کروں گا، اپنی خوبیوں پہ کروں گا. میں دوسرے کو برا کہہ کے حاصل کیا کروں گا؟ میرے پاس اگر کوئی اچھی چیز ہے میں لوگوں کے سامنے رکھوں گا. ہماری کام یہ ہے کہ نئے نوجوان نسل کو سامنے لائیں، ان کے اندر جو اسپارک ہے، ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایبلٹیز دی ہیں، ان کو ہم نکھار کے لیڈرشپ کے لیے تیار کریں. اس کے اندر ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہوتے ہیں، کئی جگہ ناکامی بھی ہوتی ہے، پر دنیا ایسے ہی چلتی ہے. اس کے اندر کبھی مشکل، کبھی آسان، کبھی کچھ. تو یہ دیکھیں، جو میرے اوپر ایک ہے جو آپ نے سٹگما کہا، میں تو اس کو سٹگما نہیں کہوں گا. کیوں؟ میرا ملک کا جی ایچ کیو ہے. فکر تو ان لوگوں کو کرنی چاہیے جو غیر ملکوں کے جی ایچ کیو کے ساتھ لنکڈ ہیں، جن کا بھارت کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، یا گہرا مغرب کے ساتھ گہرا تعلق ہے. ان کو فکر کرنا چاہیے. یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں، میرے خیال ہے کہ جب اصل میں اس کا مسئلہ یہی ہوا کہ جب 1971 کے اندر ایک سانحہ پاکستان کو پیش آیا، تو اس ٹائم تک ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی جو تھی، اس کا فوکس صرف انٹرنیشنل لیول کے اوپر تھا. لیکن پھر پتہ چلا کہ انٹرنل لیول پہ اگر فوکس نہ کیا گیا تو پھر تو مسائل میں اضافہ ہو جائے گا اور پھر ملک ٹوٹ جاتا ہے. اسی وجہ سے پھر ایک پولیٹیکل ونگ بھٹو صاحب نے بنوایا، اور وہ پولیٹیکل ونگ آج تک چل رہا ہے. اور کون سی سیاسی پارٹی ہے جس نے اس کے مزے نہیں اٹھائے؟ میں آتا ہوں اس پہ، آگے چلتے ہیں. ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں. سعید قاضی صاحب، میں نے آپ سے کاکروچ پارٹی کا پوچھا تھا، عبداللہ گل صاحب نے اس کا ذکر بھی کر دیا. دو پارٹیز میں ضرور ذکر کروں گا جو آپ جس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں. ایک تو ابھی کاکروچ پارٹی جو ہے، لیکن چلیں ہم اس کے 14-15 ملین جو ہیں فالورز ہو گئے ایک دم سے سوشل میڈیا پہ. اب وہ کیا جلسے میں آتے ہیں کہ نہیں، اور ووٹ میں کنورٹ ہوتا ہے کہ نہیں، دیر از اے بگ کویسچن مارک. لیکن ایک سکسیسفل ماڈل جو ہم نے دیکھا تھا آج سے بہت سال پہلے، وہ جرمنی کی فاشسٹ پارٹی کے تھا، جس کو بعد میں ایم کیو ایم نے حرف بحرف کاپی کیا. اور کسی حد تک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید اور جماعتوں نے کوشش کی لیکن پوری طرح نہیں کیا کاپی. ان نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے اپنی جگہ بنانے کے لیے؟ دیکھیں مبشر صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں خطے میں، دیکھیں ابھی آپ نے بات کی فاشسٹ پارٹی کی، تو وہ تاریخ کی تدریس کی بات کی طرف ہم زیادہ نہیں جائیں گے، مگر روزا لکسمبرگ کی ناکامی کے بعد، سوشلسٹ انقلاب کی ناکامی کے بعد، وہ بھی اپنے آپ کو سوشلسٹ ہی کہتا تھا، ہٹلر بھی. مگر میں ایک اور حوالے سے بات کرتا ہوں. اگر آپ خطے پہ نظر ڈالیں اور آپ دیکھیں کہ جو سری لنکا میں ہوا، جو نیپال میں ہوا، جو بنگلہ دیش میں ہوا، اور ابھی جو الیکشن تامل ناڈو میں جیتا ہے جوزف نے، یا پھر ابھی آپ نے کاکروچ پارٹی کا ذکر کیا،
تو اس کا ایک تو نتیجہ ہم سارے نکال سکتے ہیں کہ پیپل جو ہے دے آر ڈائنگ فار چینج، اور بلکہ جو یوتھ ہے دے آر ڈائنگ فار دس چینج. اس سے پہلے ہم نے کچھ دن پہلے بڑا شور و غوغا زوران ممدانی کا سنا تھا، وہ بھی پس منظر میں چلا گیا. تو اب جو لوگ اس کو تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا پارٹیاں بنا رہے ہیں، انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں پہ جو لنک ہے وہ نہیں بن پا رہا. ضرورت موجود ہے. اس وقت آئی ایم ایف نے ایک باقاعدہ انڈیکس بنا دیا ہے، اور جو پچھلی دفعہ یہ جو آپ کا سوشل فورم ہوتا ہے ڈیووس میں، وہاں پہ باقاعدہ آپ کو بڑے، اگر آپ نے خبر نہیں سنی تو خبر دیتا جاؤں کہ دنیا کے جو گلوب کے مالکان ہیں ان کے بارے میں خبر آئی کہ انہوں نے نان ڈسکرپٹ اور جزیروں پہ گھر لے لیے ہیں. خوف زدہ ہے کہ عوام اگر اٹھ کھڑی ہو، جو کہ اٹھنے کا وقت آ گیا ہے، تو کہیں وہ ان کو پہچان نہ لیں. ایون امریکہ میں دیکھیں تو لوگ بنکرز بنوا رہے ہیں، بڑے سرمایہ دار. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تبدیلی کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں. اور اب مسئلہ کیا ہے کہ اب زوران ممدانی کا کیسے شعلہ غائب ہوا؟ وہ آیا، اس نے کہا جی میں نے سوشلزم کا نعرہ لگایا. پھر پتہ چلا کہ جو نیو یارک کا فائنانشل سنڈیکیٹ ہے انہوں نے حاضر کر لیا، اور انہیں ایک ملاقات فرمائی ٹرمپ صاحب سے، ٹائیں فش ہو گیا ان کا انقلاب. بات یہ ہے کہ لوگ ابھی یہ آیا ہے جو جوزف آیا ہے، اس نے 2 نعرے دیے ہیں. ایک اس نے سیکولرزم کا نعرہ دیا، ایک اس نے کہا جی میں نوکریاں دوں گا. اب سیکولرزم کی سن لیں. سیکولرزم کا حال یہ ہے کہ جو سب سے بڑا کیپیٹلزم کا سٹیڈل یا قلعہ ہے، وہاں پہ وہ دم درود تو نہیں کہنا چاہیے، وہ جھاڑ پھونک کروا رہا ہے ٹرمپ، جو یعنی موسٹ ایڈوانسڈ کیپیٹلزم جس نے مذہب کو ویٹیکن سٹی میں بند کر کے ایک سیکولر ریاست بنائی تھی، وہ جو ہے وہ کرسچین اینڈ یہودی فنڈامنٹلزم کی طرف اس میں پناہ ڈھونڈ رہا ہے. ہاں لیکن وہ کیتھولک نہیں، وہ ایونجلیکل چرچ فنڈامنٹلزم ڈھونڈ رہا ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن ہے تو کیپیٹلسٹ نا. تو کیپیٹلزم جو ہے وہ اسے خود ضرورت پڑ گئی ہے اپنے کرسچین مولویوں کی اور یہودی مولویوں کی. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے کہ جس طرف ہم آ نہیں رہے. مثال کے طور پر خان صاحب کا یہ جو نظریہ تھا وہ درست نہیں تھا کہ جناب ویلتھ کریشن کریں. آج ویلتھ اتنی کریٹ ہو رہی ہے کہ تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ اس ویلتھ کو آپ نے عوام کے حق میں جو اسے پیدا کرتی ہے اس کا رخ عوام کی طرف کیسے موڑیں گے، کہ ایک کنکریٹ پروگرام کیسے دیں گے. کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پچھلے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ جناب آپ اس طرح کریں کہ یہ آئین پاکستان 1973 کا، اس میں سے کھول لیں 1 سے لے کے 40 تک، اور کہیں کہ جناب ہم نے 38D دینی ہے، ہم نے 3 دینا ہے، نو ڈسکریمنیشن 25A پہ عمل کرنا ہے. تو کیسے کریں؟ تو یہ اس پہ بات یہ ہے کہ آپ وہ کرزمیٹک لیڈرشپ کو تو چلیں چھوڑیں، علیحدہ ہو گیا.